حسن نثار صاحب، کیا مفاہمت مذاکرات والے رانا ثناء اللہ جو آج یہ بات کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے ہی چاہ رہے تھے مذاکرات ہوں نہ ہو، یا یہاں سے آگے مذاکرات کا مستقبل مزید تاریک ہے؟ لیکن پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیں، ابھی بات ہوئی ہے یہ چور چور کے نعرے پاکستان کی تاریخ کو اتنی تابناک نہیں ہے، لیکن یہ پہلی بار چور چور کے نعرے اور اس کی بے تحاشا پذیرائی کیسے ہوئی؟ جڑوں کی طرف جائیں۔ دوسری بات، کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں جیسے محاورے کب ایجاد ہوئے اور کیوں ہوئے؟ اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ کہے خاں کسی باوقار آدمی کو کوئی چور چور لوگ لتر ماریں گے یا سنیں گے ہی نہیں، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں جانے دیں۔ یہ صورتحال کی جو پیدا ہوتی ہے اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ خیر چھوڑیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ صحیح۔ دیکھو، جو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے اس کی پیچھے ایک سیدھی سادی سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی سائنس میری سمجھ میں نہیں آتی۔ رانا ثناء اللہ ایک روایتی قسم کا پولیٹیشین ہے، آئی نو ہم، میرے شہر سے ہے۔ اچھا، دوسری بات زندگی میں یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے کہا نا کہ رویے سے مایوس، زندگی میں امید بھی اپنی اپنی ہوتی ہے، اس کی قسمیں، اس کے شیڈز اپنے اپنے ہوتے ہیں، مایوسی بھی اپنی اپنی، اور اپنی سے میری مراد ہے اپنی اپنی تعلیم و تربیت، افتاد تباہ، جس کے بارے میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان اپنی افتاد تباہ کا قیدی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اپنی اپنی ترجیحات یعنی پریفرنسز کیا ہیں، اپنے اپنے سٹینڈرڈز۔ دیکھو ہر نباز نبض دیکھتا ہے، حکیم کے ڈاکٹر اور نبض دیکھتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک کیٹیگری ہے، ہیں حکماء ہی ہیں یہ سارے سیاستدان ہی، وہ نبض دیکھتا ہے۔ کچھ نبض سے چونکہ تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، وہ دل کی کیفیت بھی جان لیتا ہے۔ جو اس سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکن سے چونکہ تعلق بیسیکلی دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے صحیح کہ اس آدمی کی دماغی کیفیت کیسی ہے۔ رانا ثناء اللہ ایک انتہائی روایتی قسم، سیاست کا شوق تھا، پیپلز پارٹی میں گھس گئے، پھر ادھر آ گئے ادھر آ گئے، یہ وہ سارا کچھ لے لاؤ دے لاؤ، میثاق مکمکا کر لو۔ یہ میثاق جمہوریت کا اگلا ایڈیشن چھپوانا یا چھاپنا چاہتے ہیں، بنیادی بات یہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو عمران سرے سے سیاستدان ہے ہی نہیں، چلے بات ہی ختم ہو گئی۔ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آپ کو کچھ اور ڈیفینیشن ڈھونڈنی پڑے گی۔ چلیں ڈھونڈتے ہیں یہ پھر وہ تو ایک خاص طرح کی ایک خاص قسم کی کاکٹیل ہے۔ پاکستان میں کسی سیاستدان کا مجھے بیک گراؤنڈ بتاؤ ایسا ہو، آپ گالیاں دیں اسے جو مرضی کریں، درست نہیں ہے، کسی ایک نے کسی فیلڈ میں اپنا آپ منوایا ہو سیاست میں گھسنے کے بعد بطور سیاستدان وزیر بن گئے، فلانا بن گئے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، درست ہو گیا۔ بس افتخار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان میں بھی کہا کہ پوری قوم کو طاقت کے ذریعے پی ٹی آئی کو روکنے کی ضرورت ہے، مطلب وہ جو ان کے کنڈکٹ کی جب بات کر رہے ہیں یا اس کلچر کی جو اس جماعت میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہے، کیا رانا ثناء اللہ جمہوری اصول کے مطابق ہی مطالبہ کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کی خواہش ہے کہ پارلیمانی نظام چلتا رہے، اور اس پارلیمانی نظام میں پی ٹی آئی کے جو منتخب نمائندے سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ہیں وہ اپنی پارلیمانی ذمہ داریاں پوری کریں، اور یہ ایک بہت ہی مثبت سوچ اور فکر ہے۔ چور چور کے نعرے لگانے والوں نے کیا حاصل کر لیا؟ پوری ایک نسل کا ذہن بگاڑ دیا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے۔ کیا ہم اس بگڑے ہوئے ذہن کے ساتھ معاملات کو آگے چلانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو پارلیمانی ڈیموکریسی کے خلاف ہے؟ آج سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہ لے کے جو میرا اعتراض ہے پی ٹی آئی پر، وہ بالکل ثابت ہوا کہ وہ جمہوریت اور جمہوری اداروں، پارلیمنٹ کے اداروں میں یقین نہیں رکھتے، وہ اس ملک میں انارکی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس انارکی کو پیدا کرنے کے لیے کچھ طبقات کے لوگ ان نعروں کو تسلیم کر کے ان کے پیچھے ڈھول بجائے پھرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھی جائے کہ بہرحال نتائج پارلیمانی ڈیموکریسی نہیں دینے ہیں، وہ خواہ اے پارٹی کے حق میں ہوں یا بی کے یا سی کے، اور کوئی تبدیلی
تو یہ ان کی بات پوری قوم کو طاقت کے ذریعے روکے پی ٹی آئی کو، یہ ڈیموکریسی ہے۔ قوم کیسے طاقت کے ذریعے روکے؟ قوم کے پاس کوئی ہتھیار تو بم تو نہیں، یہ تو ایک لفظ ہے نا، آپ ایک لفظ کو استعمال کر رہی ہیں نا۔ طاقت سے روکنے کا مطالبہ یہ ہے کہ قوم کو چاہیے کہ یہ بات سمجھ لے کہ یہ سیاسی جماعت کا رویہ کیا ہے، تو اس کو طاقت سے روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بختر بند گاڑیاں لے جا کے روکے یا ٹینک لے جا کے روکے یا توپیں لے جا کے روکے۔ رویوں کو جو ہے ان کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی کوشش کرے، جس طرح میں کوشش کرتا ہوں۔ جو لوگ ہمیں گالی دیتے ہیں ہم ان کو گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا اختلاف رائے ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، تمہاری گرفتاریاں ہوئی ہوں گی، تمہاری ضمانتیں نہیں ہو رہی ہوں گی، تم درست کہتے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پارلیمنٹ کو ہی ختم کر دیا جائے، پارلیمانی نظام کو ہی ختم کر دیا جائے اور اس ملک کو آگ لگا دی جائے اور اس ملک کو کہا جائے کہ ہم اس ملک کو تسلیم نہیں کرتے، اس ملک کے اداروں کو کلچر تشدد پھیلاتا اس کو ڈسکریج کیا جائے۔ بالکل، اور یہی ڈسکریج کرنا جو ہے نا، جو فکر آپ منسوب کر رہی ہو جی ان کے بیان کا بیان سے، اس کا مطلب یہ ہے اور ہم سب کو یہ کرنا چاہیے بیکاز یہ ہمارا ملک ہے۔ درست۔ شہزاد صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے چند افراد کے رویے کی جب وہ بات کر رہے ہیں اور اس رویے کو پوری جماعت سے منسوب کر کے مایوسی کا اظہار کرنا منجے ہوئے سیاستدان کو زیب دیتا ہے۔ دیکھیں رانا صاحب جب یہ بات کر رہے ہیں میری سمجھ کے مطابق تو وہ غالباً آج پی ٹی آئی کے سیاسی عمل میں حصہ نہ بننے کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بنیاد بنی ان کی آج کے کمنٹس کے حساب سے کہ انہوں نے پھر یہ جو کریکٹرائزیشن ہے کہ فتنہ، فساد، انتشار، یہ کس بنیاد پہ ہے، کس وجہ پہ ہے؟ کیونکہ ابھی تک جتنی بھی کوششیں اب تک ہو چکی ہیں ان کے اپنے دور میں جب یہ خود وزیر داخلہ تھے انہوں نے اس کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اور اس کے بعد کی جتنی کوششیں ہیں کہ کچھ بھی کامیاب نہیں ہو پایا کسی بھی طریقے سے۔ وہ فتنہ، فساد، انتشار بن ہی نہیں پایا جس قسم کا فتنہ، فساد، انتشار کسی بھی قوم کی اسٹیبلٹی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے تو زیادہ اس کا حصہ آج کے سیاسی عمل میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے۔ اب یا تو ہم سوال وہ پوچھتے کہ سیاسی عمل میں حصہ کیوں نہیں لیا، تو پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں جاتے، ہم کہتے کہ 8 فروری 2002 سے یا شروع کرتے 2022 سے شروع کرتے اور کہتے کہ کہاں سے کہاں بات کیسے خراب ہوئی۔ اچھا اب یا 24 سے شروع کرتے اور کہتے کہ کیسے معاملات خراب ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی جو سیاسی جو آپس میں کشمکش ہے، رانا صاحب اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں اور خدشہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان جس کو ہم نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے گھیر کے ہم اس کو ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی یا کسی اور ایک مفاہمتی عمل کے اندر ہم لے آئیں، اس طریقے سے نہیں آیا۔ اب کیا عمران خان آج کے پارلیمنٹری نظام کو پارلیمنٹری نظام سمجھتا ہے یا ایک نظام سمجھتا ہے؟ یہ بنیادی فرق ہے جو کہ ہمیں غالباً کسی بھی جو شاگرد ہے، جو پڑھنے والا ہے، جو طالب علم ہے ان چیزوں کا اس کو دیکھنا چاہیے۔ کیا یہ پارلیمنٹری نظام ہے یا ایک نظام ہے؟ اب اگر وہ نظام کے خلاف ہے تو اینٹی اسٹیٹس کو ہے، اور اینٹی اسٹیٹس کو جو ہے اس کی تاریخ کے اندر جب مثالیں لی جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ ان فساد، فتنہ یا انتشار یا جس طرح کی بھی آپ اس کی کریکٹرائزیشن کریں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ چین کا انقلاب ہمارے سامنے ہے، اسٹیٹس کو اس نے ریورس کیا، اینٹی اسٹیٹس کو لے کے چلا۔ ہاں اب وہ اینٹی اسٹیٹس کو اب اسٹیٹس کو بن چکا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی سائیکل ہے جس میں یہ کام ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے کیا عمران خان ایک سیاسی جنگ میں شامل ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے خلاف لڑ رہا ہے، وہ اس کی دشمن ہے، اس سے مخالف ہے، یا یہ کہ وہ ایک نظام کے خلاف اور نظام کو بدلنا چاہ رہا ہے؟ تو میرا اپنا خیال یوں ہے کہ جیسے کہ ہم ایک اور قسم کی جنگ کو کسی اور پیرائے میں دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور سٹرگل کو کسی اور پیرائے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ آرڈر کو ڈس آرڈر میں چینج کرنا کیا ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہے ایسے حالات کے اندر؟ میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنے حالات کو ریڈ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کیوس ہوتا ہے تو کیوس سے پھر ایک اور آرڈر ضرور جنم لیتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ تکلیف اور ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو میرا خیال ہے عمران خان یا ان کے جو باقی ساتھی ہیں ان کو بھی ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس عمل کی طرف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ فتنہ فساد کو بھی چوز کریں گے تو مجھے وہاں پہ بھی کچھ ہوتا ہوا یا ان کے حل حاصل کچھ نہیں ہے ان کے پاس، اس کو نصیب کچھ نہیں ہوا اس کے اندر سے، تو وہ تنظیم جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ان کی تنظیم ڈائلیوٹ ہو چکی ہوئی ہے، اپنی پولیٹیکل پارٹی کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے جو کہ تنظیم اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کریکٹرائزیشن کوئی ایسی خطرناک کریکٹرائزیشن ہے
یہ ایک مخالف دوسرے مخالف کے سیاسی خلاف بات بیانیہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے ہاں سیاسی بیان ہے. اور عمران خان میرا نہیں خیال کہ ایسی سچویشن میں ہے جہاں پر کہ وہ ایک اینٹی اسٹیٹس کو سچویشن کو ان حالات کے اندر لی. ہاں کب تک لڑتا رہے گا یہ ہمیں نہیں یہ پتا, دیکھیں لیکن ٹھیک اس کو کامیاب ہوتے ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا جی.